از عمران خان کرپٹ؟ میرا خیال ہے توشہ خانہ اور باقی ساری چیزوں کے بعد تو چیزیں سامنے آ چکی ہیں. گیس ان کی ناک کے نیچے ہوا ہے. از نواز شریف کرپٹ؟ ان کے ناک کے نیچے بھی چیزیں ہوتی رہی ہیں. کلیئر کٹ جواب دینا. یہ تو نہیں کلیئر کٹ کس طرح؟ میرے پاس تو دیکھیں ہمارے سارے ججوں نے مل کے کروڑوں روپے لگوا کے اس قوم کا اینڈ پہ اقامہ نکالا, تو میں کیسے کروں؟ میرے پاس تو کوئی ریسورسز نہیں ہے. لیکن میں یہ بتا سکتا ہوں کہ ان سب لوگوں کے نیچے یہ سب کچھ ہوتا رہا, وہ تو میرے سامنے ہے. نہیں میرا کہنا وہ جو اقامہ والا جو کیس ہے اس کو تو فراڈ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب یہ عدالتی جو ہے وہ کہتے ہیں نا, لیکن نوتاروں کے جب ہماری عدالت کسی رزلٹ پہ نہیں پہنچی تو میں آپ کا بلیف کیا ہے؟ دیکھیں میرے پاس تو کوئی انڈیپینڈنٹ سورس نہیں. ہاں آپ مجھ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ جو ہماری عدالتوں نے کلیم کیا تھا نا نواز شریف صاحب کے بارے میں, تو وہ ثابت نہیں کر سکے. اچھا ہاں یہ میں کہوں گا. تو پھر وہ کرپٹ نہ ہوگا نا. دیکھیں یہ آپ کرپٹ نہ ہوئے, یہ والی آپ ڈگری اگر مجھ سے لے کے جائیں گے کسی کے بارے میں تو میں کیسے دے سکتا ہوں؟ ڈر رہے ہیں آپ؟ کیا ہوا؟ نہیں یہ وجہ نہیں ہے. Why are you afraid? نہیں افریڈ والی بات نہیں. پتہ کیا ہے, کیونکہ ان لوگوں کی ناک کے نیچے یہ سارے کام ہوتے رہے. خان صاحب کے بارے میں ہم نے گراس روٹ لیول کے اوپر اپنے پولیٹیکل لیڈرز کو خان دیکھا صاحب کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ہاں جی وہ دیکھیں توشہ خانہ ہے تو یہ تو وہ ہے. آپ نے ان کو ایک کرپٹ پہ برانڈ کیا نا آپ نے. دیکھیں ان کے ناک کے نیچے ہوا نا, جہانگیر ترین والا معاملہ بھی ہوا اس وقت. اچھا ہاں ان کی ناک کے نیچے ہوا نا, تو نواز شریف صاحب کی ناک کے نیچے بھی بہت کچھ ہوتا رہا. اچھا تو میرے خیال اب آگے چلنا چاہیے. اس وقت نواز شریف صاحب نے جو لائن لی ہے نا مینار پاکستان والی, کون سی؟ کہ بھائی ٹھیک ہے سب کو معاف کیا, اب آگے چلیں. آپ کے خیال میں کس کو معاف کیا انہوں نے؟ جن کے ساتھ ان کا مسئلہ تھا تو انہیں کو معاف کیا نا. کو پولیٹیکل فورسز کو وہ معافی تو نہیں دے رہے؟ نہیں, امید ہے انشاءاللہ ان کو بھی دے دیں گے. میں آپ یہ نوٹ کر لیں, یہ ویڈیو چلائیے گا انشاءاللہ. اگر عمران خان صاحب کو کوئی اس حوالے سے کوئی چھوٹ والا معاملہ ہوا تو نیکسٹ گورنمنٹ میں ہی ہوگا. الیکشن سے پہلے ان کے لیے کوئی چھوٹ والا معاملہ نہیں ہوگا. پولیٹیکل چھوٹ نواز شریف دیں گے؟ نہیں, وہ بھی ایگری کیے ہوئے ہوں گے اس میں. ایگری کروا لیا جائیں گے بالکل اسی طرح جس طرح نواز شریف صاحب کے باہر جانے کے حوالے سے عمران خان کو ایگری کروا دیا. جی ایسے ہی. تو پھر وہ تو کہیں اور سے ہوتا ہے. اس کا گلہ تو مجھ سے نہ کریں نا, تو میں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوں. میں تو خود آپ کی طرح ڈیموکریٹک بندہ ہوں. میں نے یہ نہیں کہا آپ اسٹیبلشمنٹ, میں تو تو رونا رویا جا سکتا ہے. میرا صرف جو یہ میرا دوبارہ وہی پوائنٹ آ رہا ہے کہ آپ اس پورے ڈیموکریٹک سسٹم جو بھی ڈیموکریٹک سسٹم ہے آپ اس میں ووٹ کرنے کے لیے بھی آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ ووٹ کریں. میں نے کہتا تھا, اب یہ میں نے چیپٹر کلوز کر دیا. اپنے لیے ضرور بات کروں گا, کسی کو میں کوئی گارڈ نہیں کروں گا. ووٹ کرنے کے لیے آپ نہیں دیکھیں جی, اب ہمارے سامنے 15 منٹ تو سی ایم ہی لڑنے ہیں. میں لوگوں کو یہ کہوں گا کہ ووٹ ڈالو. اچھا کس کو ڈالو یہ میں نہیں کہوں گا. اور لیکن آپ یہ کنفرم ہے کہ اس کا جو اینڈ آئے گا, جو آخر میں جا کے بندہ وزیر اعظم بنے گا, وہ کرپٹ ہی ہوگا؟ نہیں ضروری نہیں ہے. ابھی آپ نے کہا نواز شریف, یار ابھی تو پتہ ہی نہیں کس نے بننا ہے. لیکن اچھا چلیں میں ایک سوال کو دوسری طرح لے لیتا ہوں. یہ پورے ہورائزن میں ایماندار بندہ کون لگتا ہے؟ ایماندار میں خود ہوں الحمدللہ. آپ نے تو الیکشن لڑنا, مجھے اپنے بارے میں پتا ہے. آپ نے تو الیکشن لڑنا نہیں, آپ نے خود کہا. تو باقی کسی کے بارے میں کوئی تو بندہ ہو نا جسے باقی نہیں, اس میں کوئی نہیں ہوگا. میں یہاں سے لے کے میں تو اس ٹرم کو ہی غلط سمجھتا ہوں. صادق اور امین کی جو ٹرم انہوں نے ڈیوائس کی ہوئی ہے اس سسٹم کے اندر, جہاں پہ چپڑاسی سے لے کے اوپر تک ایک کرپٹ نظام جس کو آپ کہہ رہے ہیں, اس کے اندر 100% تو کسی کو ڈگری نہیں دی جا سکتی کہ بڑا ایماندار آدمی. اچھا ریاست مدینہ خان صاحب نے جو ہے وہ یہ ٹرم کوائن کی, اس کے اوپر بہت پالیٹکس بھی کی, جلسے کیے. ریلیجن کا استعمال پالیٹکس میں اس طرح ہونا چاہیے؟ ریلیجن کا پازیٹیو استعمال اگر ہوتا ہے جتنا ایک ہے جو ہمارے ملک کے ایک سمجھ لیں نظریاتی جو معاملات ہیں اس میں تو درست ہے, لیکن یہ جو مذہبی ٹچ ہے یہ بالکل غلط ہے. تو ریاست مدینہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ جی ٹچ نہیں دینا چاہیے تھا بالکل. اچھا تو اور پھر اس طرح تو پھر جتنی ریلیجس پارٹیز ہیں آپ تو پھر اس کے بھی خلاف نہیں, ان کے نہیں, کیونکہ وہ تو اس کی بنیاد کے اوپر آئے نا, ان کا تو رائٹ ہے کہ وہ بولیں. یہ کیا بات ہے؟ ان کی بنیاد ہے نا اس کے اوپر. they have the right to speak, لیکن دوسروں کے پاس نہیں. رائٹ ان کا ہے, لیکن یہ پھر اس کے کیپیبل بھی ہونا جب اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور کریکٹر ان کا ویسا نہیں نکلتا. ریاست مدینہ کی اگر بات کر رہے ہیں تو پھر جو اگر اسلام کی جو باؤنڈریز کی بات کر رہے ہیں تو پھر ان کے کول و فیل کے اندر اور ان کے اپنے معاملات کے اندر وہ چیز جھلکنی بھی چاہیے. سو ٹی ایل پی, جے یو ایف اے, جماعت اسلامی, ان تمام جماعتوں کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ ریلیجس لائنز کے اوپر پالیٹکس کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ وہ مذہب کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں آلریڈی. اس کی بنیاد پہ ہم تو ان سے اتنے ہی خوش ہیں کہ وہ قومی دھارے میں آئے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنی کو نان اسٹیٹ ایکٹر جماعت نہیں بنائی ہوئی. ٹھیک ہے, میں تو اس کے اوپر خوش ہوں کہ وہ طالبان کی طرح جو ہے وہ اسلحہ اٹھا کے میرے دارالحکومت پہ نہیں چڑھ دوڑے. تو اس اعتبار سے انہیں بیزی رکھیں, یہ بالکل ٹھیک ہے. قومی دھارے میں رکھنا چاہیے اس اعتبار سے. اس دن سے ڈر جائے. صرف فضل الرحمان صاحب صرف کال دینا, میں آپ کو پنڈی اسلام آباد سے 5 لاکھ سے زیادہ بندے وہ اکٹھے کر سکتے ہیں. نہیں وہ تو اللہ کا شکر ادا کریں. فضل الرحمان تو بڑی نعمت ہے ان کے لیے کہ وہ نان اسٹیٹ ایکٹر نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب اس قوم کے لیے نعمت ہے آپ کے, کہ وہ نان اسٹیٹ ایکٹر نہیں ہے. یہی ان کی بہت بڑی بات. جی ہم اس پہ خوش ہیں بھائی, یہ تو بڑے پاورفل لوگ ہیں. اور ٹی ایل پی بھی بذات خود اس طرح خوش ہیں کہ وہ بھی جب تک یہ دیکھیں, اب یہ خصوصاً سعد رضوی جب سے آئے ہیں تو ان کی جماعت کے اندر اب پولیٹیکل والا جو ایک معاملہ ہے نا وہ اسٹرانگ ہو گیا. پہلے جو یہ روڈز بلاک کرتے تھے, اکانومی کو نقصان ہوتا تھا, وہ سارے معاملات اب کافی حد تک ڈائلیوٹ ہو گئے. اینڈ سیم گوز ود طاہر القادری صاحب آلسو. طاہر القادری صاحب خود تو اب سیاست میں نہیں آئیں گے. میں نے رات کو بیان سنا ہے کہ ان کی جماعت حصہ لے رہی ہے. جی اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہم نے پی ٹی آئی کو سپورٹ نہیں کرنا اپنے کزنس کو. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ وہ یہ جو کچھ بھی ان کا پاس رہا ہے, کیا آپ کے خیال میں ان کو اس بات کی سزا نہیں ملنی چاہیے؟ نہیں سیاست تو رائٹ آپ ان سے چھین نہیں. میں سیاست کی بات نہیں کر رہا. جس طرح طاہر القادری صاحب نے خان صاحب کے ساتھ دھرنا دیا اور پی ٹی وی کے ساتھ جو کچھ ہوا,
آپ کو یاد ہے جس پہ آپ کے ایکچولی خیالات بدلے تھے 2014 کے اندر, جی اس پہ آپ کے خیال میں ان کو سزا نہیں ملنی چاہیے؟ سزا کیا ہے, وہ تو عدالتیں دیں گی نا, اگر سزا بنتی ہے تو دینی چاہیے. کیوں نہیں دینی چاہیے؟ ڈاکٹر عارف الوی کو بھی دینی چاہیے. ایسا شریف انسان جو مودودی صاحب کی جماعت سے اوپر اٹھا, جو تفہیم القرآن کا اپنے ہاسپٹل میں درس دیتا تھا, اور یہ بندہ اس دن کراچی کی سڑکیں اس طرح بند کروا رہا تھا جس طرح کوئی ڈان ہے جی, اور ہمارا پریزیڈنٹ بھی بن گیا. سزا ملنی چاہیے ان کو. عارف الوی صاحب, the president of Pakistan should be punished. جی بالکل. اور what about TLP? TLP بھی اگر غلط کام کرتی ہے بالکل نہیں کیا انہوں نے. کون سا؟ فیض آباد دھرنا لگا ہوا نا کیس جو ہے وہ ہونا چاہیے فیصلہ. نہیں, وہ تو رپورٹ آ چکی ہے آپ نے. نہیں, اس میں سے نکالے نا, مطلب اس کو کریں نا. اب یہ کیس لگایا ہے, اس میں سے کچھ نکالیں. وہ تو اس طرح عارف الوی صاحب کو بھی کوئی سزا نہیں ہوئی, آپ نے کہا ان کو پنشمنٹ ہونی چاہیے. تو جو فیض آباد دھرنے والا جو معاملہ ہوا ہے اس میں سب سے پہلے تو ان لوگوں کو ہونی چاہیے جنہوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کر کے ہم پہ مسلط کیا, ان کو ہونی چاہیے. اور اگر ان کو نہیں ہو رہی, دوبارہ یو از ڈوئنگ دی سیم تھنگ, کہ وہاں پہ عارف الوی صاحب کو آپ نے ایک منٹ میں ان کو پنشمنٹ دینے کے لیے آپ راضی ہو گئے وداؤٹ تھنکنگ 2014 کے پیچھے کون سے کیریکٹرز تھے. ٹھیک ہے, ان کو بھی ہونی چاہیے. نہیں, ہم انکار نہیں کر رہے. دیکھیں کوئی چیز اگر آؤٹ آف کنٹیکسٹ آپ لیں گے تو اسی طریقے سے یقیناً میری اوور آل ڈاکٹرن یہ ہے, میری 9 مئی پہ بھی یہ ڈاکٹرن ہے. جو معذرت کے ساتھ بڑے بڑے جو ڈیموکریسی کے چیمپئن تھے نا, وہ بھی یہ والی بات نہیں کر رہے سوائے چند ایک یوٹیوبرز کے, کہ جو یہ بات یہ کرنی چاہیے کہ جو ان کے ماسٹر مائنڈ ہے, یہ والی بات جو میں کہہ رہا ہوں, اگر ان کو آپ سزا نہیں دیتے تو 9 مئی والوں کو بغیر کیسز لگائے چھوڑ دیا جائے. ماسٹر مائنڈ میں آپ ظاہر فیض امیر صاحب اور باجوہ صاحب از اے ماسٹر مائنڈ آف 9. ظاہر ہے پیچھے ہیں نا, ایک دوسرے کے بینیفیشری ہیں. ہاؤ ڈڈ یو گیٹ ٹو دس؟ لیکن اب تو یہ جو چیزیں اوپن سیکرٹ بن کے جن کے اوپر اجماع ہو چکا ہے, آئی ہیو نو آئیڈیا آپ نے کس طرح, مطلب یہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے ان کا بھی نام لیا تھا, کوئٹہ کے جو کور کمانڈر ہیں, وہ ISPR میں تھے نا اس وقت. ظاہر ہے کہ وہ تو پھر اس وقت ٹویٹیں کرتے تھے, نصر من اللہ وفتح قریب. ہاں, تو ان کا تو کام نہیں تھا کہ یہ کرتے, تو پارٹی تو نہیں بننا چاہیے. ان کا حلف نہیں تھا کہ میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا. سو بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ پیچھے سے خان صاحب 2011 سے آپ سٹارٹ. نہیں 2011 سے تو خیر وہ بنیادیں تو پھر اگر آپ اس طرح کریں تو ساروں کی اس طرح ہی نکلیں گی. میں بات کر رہا ہوں کہ جو 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے نا, کہ یہ جذباتی عوام جو پروڈیوس کی جو اس لیول کے اوپر, جس میں آپ نے خان کو ایک مسیح بنا کے پیش کیا اور خان سے اختلاف کرنے والا اس کی ایسی کی تیسی, اور 5th جنریشن وار کے اوپر کی بورڈ وارئر آپ نے بھرتی کیے, اور پھر یہ پورے ٹرینڈ سلوائے. آج وہ سارے ٹرینڈ آپ کے گلے پڑے, اس کی وجہ سے لوگ جذباتی ہوئے, اور جذباتی ہو کے پھر وہ فیسیلیٹیٹ بھی تھوڑے سے اس حوالے سے ہو گئے کہ وہاں سے سیکورٹی بھی ڈالی گئی اور یہ سارا واقعہ کنڈکٹ ہو گیا. تو جو لوگ اس میں ماسٹر مائنڈ تھے, جنہوں نے یہ بندے پروڈیوس کیے تھے اتنے جذباتی, اگر ہم ان کو سزا نہیں دے سکتے تو ان بچوں کو بھی سزا نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ یہ تو امت کے وسیع تر مفاد میں, پاکستان کے وسیع تر مفاد میں ایک بندے کو مہاتما مانے ہوئے تھے. اچھا, تھوڑی سی اپنی عقل سوجھ بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی جس میں کوئی نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں, یہ وہ لوگ ہیں جو مشرف کے دور میں پیدا ہوئے ہیں, انہیں کیا پتا کیا تماشے لگتے رہے 90s میں. یہ مجھے آپ کو پتا ہے نا, میری 46 ایئرز ایج ہو چکی ہے. 18 سال سے اس طرح تو سرکار کوئی ہوش نہیں. اس تو انجینئر صاحب کل کو 18 سال سے اوپر کا لڑکا مذہبی جذبات کے اندر یا کسی اور, چلے میں عشق میں ہی کہتا ہوں جی, وہ میں لڑکی سے بڑا عشق کرتا تھا جی, میں نے جا کے فلاں بندے کو گولی مار دی, اور نہیں یار اس کو پتا نہیں تھا اس کو عشق. ہاں جی, نہیں میں ادھر بھی یہ بات کروں گا, میں اس میں یہ بات کروں گا جس نے اسے گن لے کے دی, جس نے اس کو موٹیویٹ کیا, اسے بھی سزا دیں, اسے بھی سزا دیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ یہاں پہ یہ جو معاملہ ہوا نا, اس میں اگر کوئی ایک آپ جو حرمت جان کی بات ہے, حسان نیازی, سرکار جو حسان نیازی جب کور کمانڈر لاہور کی پتلون یوں کر کے لٹکا رہا ہے, تو حسان نیازی کو سزا بعد میں دیں, پہلے آپ جنرل باجوہ, جنرل فیض اور جنرل آصف غفور ان کے خلاف ایکشن لیں. جی بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے, یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے. اچھا بالکل. اچھا, اور اس کے بعد اور دوسرا یہ آپ دو باتوں کو کمپیئر نہ کریں کہ ایک بندہ کسی کو گولی مار دیتا ہے. احترام جان, احترام مال, یہ دونوں جوڈیشری کا کام ہے اسٹیبلش کرے, لیکن اگر ان دونوں میں سے میں کمپیئر کروں گا تو احترام جان ادھر ہے, احترام مال ادھر ہے. ٹھیک ہے, مال تو واپس آ جاتا ہے, جان واپس نہیں آتی. یہ جتنے بھی آپ واقعات بتائیں گے نا, اگر اس میں پی ٹی اے نے کوئی بندہ مارا ہے نا تو بالکل ان کو سزا ہونی چاہیے. لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں نا کروڑوں کا نقصان ہوا اور اتنا نقصان ہوا, تو مشرف صاحب جو ہمیں جس آگ میں جھونک کے گئے ہیں تو اربوں ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے, تو کیا اب ہم جا کے مشرف صاحب کی قبر کھو دیں؟ ایگزیکٹو ڈیسیجن کو آپ اس کے ساتھ کس طرح کمپیئر کر سکتے ہیں؟ ایک ایگزیکٹو ڈیسیجن ہے نا, کیا ایک ایگزیکٹو ڈیسیجن ہے کہ جی آپ کے گھر کے باہر یہاں پہ سڑک بننی چاہیے, یا ایکچولی ساتھ والی گلی کے اندر وہاں پہ سڑک بننی چاہیے. ایک ایگزیکٹو ڈیسیجن ہے, اس کا کل کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے, نقصان بھی ہو سکتا ہے. کل کو آج کل بینک کا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ لیٹس سے 20% کے اوپر آیا ہوا ہے, ہو سکتا ہے کل کو اسٹیٹ بینک اس کو 17% کر دے, اس کے اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے, یہ سارا کچھ. لیکن ایکچولی ایک بلڈنگ کو جا کے اس طرح تہس نہس کر دینا, جلا دینا, کور کمانڈر کی وردی جو کہ آج تک بھارتی فوج ہی حرکت نہیں کر سکی, ہاؤ کین یو کمپیئر؟ سرکار وہ جس کو اب جناح ہاؤس کہہ رہے ہیں, یہ اس جناح ہاؤس کی اپنی ہسٹری کیا ہے, وہ ہمیں آ کے ہمارے بڑے بتا سکتے ہیں یہ کس کا ہاؤس تھا, اور یہ نام اب دریافت ہوا ہے 70 سال کے بعد. ٹھیک ہے, صرف یہ کہ آپ ان شخصیات کو جس کے لیے ہم عقیدت رکھتے ہیں ان کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں, اور اس سے مراد میرے وہ لوگ ہیں جو لوگ کے غیر سیاسی لوگ ہیں. اچھا, تو یہ نہ کریں قوم کے ساتھ, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے.